अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कुछ बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर एक्शन में आ चुके हैं और कंट्रोल इस वक्त संभाल लिया गया है। नई मुलाकातों का एक सिलसिला शुरू हुआ है। इस हवाले से बड़ी अहम तरीन और एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं और ये जो इस वक्त डेवलपमेंट्स हुई हैं जो आपके सामने रखनी है, ये बहुत वाज़ेह, बहुत क्लियर हैं और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। ये बहुत कुछ क्लैरिटी देती हैं आने वाले वक्त के हवाले से और आने वाले पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से। जबकि दूसरी जानिब नून लीग के घबराने का वक्त हुआ चाहता है और नून लीग ने घबरा कर इमरान खान को पहली मिस कॉल दे डाली है। बहुत बड़ा ऐलान है नून लीग की जानिब से, इस पर भी बात करेंगे। जबकि इस वक्त किस तरह से मामलात उस तरफ को चले गए हैं कि इमरान खान और ताकतवरों के दरमियान बातचीत नागुज़ीर हो चुकी है। इसके अलावा अब और कोई हल या ऑप्शन नहीं है। ये डिटेल्स क्या हैं, डेवलपमेंट्स क्या हैं, इस पर भी बात करते हैं। कुछ और बड़ी पॉलिटिकल हैपनिंग्स भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं। इस वक्त आपके सामने है ये पूरा मंजरनामा कि मुल्क में क्या चल रहा है, किस तरह की सूरत हाल है। पाकिस्तान लोगों का पुरसाने हाल वैसे कोई नहीं है। सियासत हो रही है, सब कुछ हो रहा है, अवाम का पुरसाने हाल कोई नहीं है। सारी डेवलपमेंट्स एक एक करके मैं आपके सामने रखता हूँ। नाज़रीन कराम, सबसे पहली डेवलपमेंट बड़ी इंटरेस्टिंग है। सीनियर नायब सदर नून लीग और चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़, जो कि कभी अचानक एक्टिव हो जाती हैं सियासत में ट्विटर पे, कभी अचानक वो हाइबरनेशन में चली जाती हैं। उसकी वजह तो किसी को मालूम नहीं है, लेकिन मरियम नवाज़ से पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने मुलाकात की है और इनके दरमियान पाकिस्तान के तारीख़ी देरीना दो तरफ़ा ताल्लुकात की अहमियत पर तबादला ख्याल किया गया है। ये एक प्रेस रिलीज़ है, लेकिन आप जान सकते हैं कि इस मुलाकात के पस मंज़र में कि ये मुलाकात किस लिए होगी। इससे पहले अनवारुल हक काकड़ और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से भी डोनाल्ड ब्लूम मुलाकात कर चुके हैं। दूसरी जानिब अब जो है वो आपने देखा कि पीटीआई के लिए मुश्किलात उसी तरह से मौजूद हैं। कुछ दिन पहले सेनेटर ओन अब्बास बप्पी ने किस तरह से पार्टी छोड़ी। अब तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हलीम आदिल शेख के ख़िलाफ़ कराची में एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एक शहरी की दरख्वास्त है कि हलीम आदिल शेख ने जायदाद के मामले में धोखाधड़ी करके 400 प्लाट्स की रकम अदा की गई, तो पता चला कि हाउसिंग स्कीम का वजूद ही नहीं है, फ्रॉड का मामला है। और कहा गया कि जब उनके फ्रॉड करने पर उनसे रब्ता किया गया तो उन्होंने जान से मारने की धमकियां दी। अब यहाँ से भी आप समझ जाएं कि ये मामला क्या है और किस तरह को जा रहा है। जबकि इसके साथ ही साथ परवेज इलाही की मुबैना करप्शन के केस में साबिक वज़ीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी को भी नैब ने दोबारा गिरफ्तार किया है। उन्हें तामीराती ठेकों में 1 अरब रुपए की करप्शन के इल्ज़ाम पर नैब लाहौर ने गिरफ्तार किया। मुलजिम पर इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए गुजरात और दीगर शहरों में गैर कानूनी भर्तियों में मुलविस होने का इल्ज़ाम लगाया गया है। परवेज़ इलाही ऑलरेडी आपको पता है पाबंद सलासल हैं। ये डेवलपमेंट नाज़रीन कराम मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि कोई चीज़ किसी भी तरह से आपको कंफ्यूज ना करे कि पीपल्स पार्टी के ताकतवरों के साथ ताल्लुकात अगर थोड़े से डामाडोल हो रहे हैं या नून लीग कुछ चीज़ों के अंदर ताकतवरों को आंखें दिखा रही है, तो इसका कतन आप मतलब ये ना समझें कि कहीं और ये फड्डा हुआ या कहीं और मामलात ख़राब हो रहे हैं। तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि पीटीआई या इमरान खान के लिए मामलात ठीक हैं। इमरान खान और पीटीआई के लिए ये मामलात उसी तर्ज पे हैं। आप देख लें कि निगरान हुकूमत अपना मौक़िफ़ वाज़े कर चुकी है। निगरान वज़ीर दाखिला ऑलरेडी कह चुके हैं कि 9 मई के वाक़यात के ख़िलाफ़ पहले से ज़्यादा सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है। अब निगरान हुकूमत ने भी बाकायदा तौर पर अपनी पोजीशन क्लियर की और कहा कि तशद्दुद पर माइल सियासी जमात जो 9 मई के वाक़यात में मुलविस है, अगर उनके खिलाफ खुलकर कार्रवाई ना की तो हम भी उसमें फ़रीक बन जाएंगे। ये रियासत पर हमला था, ये आर्मी चीफ और उनकी टीम के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी बगावत थी। तो इन चीज़ों से आप अंदाज़ा कर लें कि मामलात किधर जा रहे हैं। मैं बार बार ये बात इसलिए करता हूँ क्योंकि एक नॉर्मल सोच है, इंसान को लगता है कि ताकतवरों को पीटीआई से लड़वा रहे थे नून लीग और पीपल्स पार्टी। अब वो चूँकि खुद लड़ रहे हैं, अगर या उनमें से कोई एक लड़ रहा है, तो इसका मतलब है इमरान खान के लिए कोई आसानियाँ इसमें होंगी। तो फॉल्स होप्स जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा काम ख़राब करती हैं। अभी तक की चीज़ों के मुताबिक कोई ज़्यादा होपफुल होने की ज़रूरत पीटीआई वालों को नहीं है। इमरान खान को भी इस चीज़ का इदराक है, वो जेल में बैठे हैं। ऑल्दो उन्होंने एक बात की है
کہ میں پاکستان سے کبھی باہر نہیں جاؤں گا، اس کا بھی مطلب ہے کہ انہیں آفرز کی جا رہی ہیں، عمران خان کی میز پر ڈیل کی آفرز ہیں، لیکن عمران خان نے اپنی رہائی نہیں بلکہ پاکستان کے لیے مذاکرات کی پیشکش کی ہوئی ہے۔ کس طرح سے طاقتوروں کا اور عمران خان کا ایک میز پر بیٹھنا ناگزیر ہو چکا ہے، اس چیز کو بھی سمجھتے ہیں۔ لیکن ناظرین کرام، آپ پہلے یہ دیکھیں کہ اس وقت پیپلز پارٹی کھل کر پاکستان تحریک انصاف والی لائن پر آ رہی ہے۔ آج نہیں تو کل سب نے عمران خان والی بات کرنی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ 90 دن میں انتخابات کا مطالبہ پیپلز پارٹی کا ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ میں امینڈمنٹس کے حوالے سے بھی پیپلز پارٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے موقف کی تائید کر رہی ہے۔ اعتزاز احسن جو کہ بہت زیادہ کھل کر طاقتوروں کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں، جبکہ لطیف کھوسہ پی ٹی آئی اور عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کے خلاف آل دو پیپلز پارٹی نے ماضی میں کچھ کرنے کی کوشش کی، لیکن اب پیپلز پارٹی نے انہیں اکنالج کیا ہے۔ اور جب اعتزاز احسن کو مجلس عاملہ کے اجلاس میں بلایا گیا تو اس میں چانڈیو صاحب نے اعتراض کیا، تو بلاول نے کہا کہ یہ اعتراض آپ کا نہیں بنتا، جب ہمیں کوئی اعتراض نہیں تو آپ کو بھی نہیں ہونا چاہیے۔ پیپلز پارٹی کے خلاف مکمل طور پر کریک ڈاؤن کی تیاری ہے۔ پیپلز پارٹی جوابی وار بھی کر چکی ہے، دھمکی دے چکی ہے کہ آپ کے لیے بھی چیزیں پھر مینج نہیں ہوں گی، چیزیں آپ کے کنٹرول سے پیپلز پارٹی باہر نکال دے گی۔ ظاہر ہے یہ ریاست کو، نظام کو، سسٹم کو یا طاقتور حلقوں کو، جو بھی آپ نام دے لیں، یہ انہیں ایک بڑا کلیئر کٹ، بہت واضح انداز میں ایک میسیج ہے جو کمیونیکیٹ کیا گیا ہے۔ ناظرین اکرام، اب نون لیگ کو سنیں۔ عطا تارڑ جیسا بندہ جو کہ نارملی یہ لانچ کرتے ہیں ایسے معاملات کے اندر جس میں عمران خان پر گھٹیا گفتگو کرنی ہو، اور کچھ کردار ہوتے ہیں ہر پارٹی کے اندر جو نہیں دیکھتے کہ ہائی مورل گراؤنڈز کیا ہیں، ریلیجن کارڈ یہ یوز کر رہے ہیں، کیا کچھ کر رہے ہیں، وہ صرف اور صرف اپنی پارٹی کے لیڈرز اور طاقتوروں کی خوشنودی کے لیے، ان کی مرضی اور منشا کے لیے ہر حد پھلانگنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور ہر حد سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ اب آج یہ بھی کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ الیکشن مؤخر ہونے پر احتجاج میں ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اگر الیکشن مؤخر ہوئے تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ایک ٹرک پر ہوگی۔ یہ بات بہت زیادہ معنی خیز ہے۔ یہ عمران خان کو ایک مس کال ہے، اسی طرح کی مس کالز جیسے پیپلز پارٹی پہلے دیتی رہی ہے۔ ندیم افضل چند نے چند دن پہلے کہا کہ عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ انصاف نہیں ہے، انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے، اور اب مسلم لیگ نواز بھی یہ کہنے پر مجبور ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ اصل میں سب کچھ ختم ہو چکا ہے، انہیں ریالائز ہو چکا ہے، اب ان سب کی سیاست کو عمران خان کا سہارا چاہیے۔ ظاہر ہے عوام سب سمجھتی ہے، نون لیگ جتنی مرضی مہنگائی کے خلاف ریلیاں نکال لے، نگران حکومت کا تو قصور نہیں ہے۔ خیر اچھا ہے، انہیں بھی ایک ویک اپ کال مل گئی ہے، انہیں بھی آئی اوپنرز مل گئے ہیں۔ اب یہ جو پکی پکائی دیگ انہیں ملی نگران حکومت کو، انہوں نے تو ڈھکن کھولا اور اس کے اوپر عوام ٹوٹ پڑی، لیکن یہ سارے کا سارا تحفہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا دیا ہوا ہے۔ اب پیپلز پارٹی جتنی مرضی مہنگائی کے خلاف احتجاج کر لے، اس سے بھی زیادہ دلیری اور ہمت کی داد نون لیگ کو دینی چاہیے، اور یہ ساری باتیں کر رہے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ اگر الیکشن ڈیلے ہوتے ہیں تو کیا آپ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ایک ہی ٹرک پہ کھڑے ہوں گے، تو انہوں نے کہا بالکل، عمران خان کے ساتھ بھی ہمیں کھڑا ہونا پڑا تو کھڑے ہوں گے۔ تو ادھر سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ چیزیں کس جانب جا رہی ہیں۔ اب ناظرین اکرام آتے ہیں سب سے بڑی خبر کی طرف۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ پہلے طلعت حسین نے یہ لکھا کہ عاصم منیر میٹس نیئرلی 60 بزنس مین ان لاہور، پن ہوپس آن 25 بلین سعودی انویسٹمنٹ۔ لمبی ٹویٹ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے وہ طلعت حسین کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے لاہور کے اندر 60 بزنس مینوں سے ملاقات کی ہے، اور انہوں نے سعودی عرب سے آنے والی 25 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ پر بہت زیادہ امید دکھائی، اور انہوں نے کہا کہ ملک 3-4 چیزوں کی وجہ سے ٹھیک ہوگا۔ ایک نیوٹرل جوڈیشری کی وجہ سے، کاکڑ گورنمنٹ کی وجہ سے، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کی وجہ سے، اور سعودی عرب کی 25 ارب روپے کی سرمایہ کاری کی وجہ سے۔ کامران خان نے بھی اس کے اندر ایک ٹویٹ کیا کہ جنرل عاصم منیر نے کل کراچی میں تقریباً 50 کاروباری شخصیات کے ساتھ تقریباً 5 گھنٹے طویل نشست میں معیشت بچاؤ انقلابی مشن اور اس کو کامیاب بنانے کے عزائم کا اظہار کیا۔ آرمی چیف نے غیر مبہم وعدے کیے، ملک سے ٹیکس چوری کلچر، نان فائلر نظام، سمگلنگ، رشوت ستانی، سندھ کے کرپٹ سسٹم کا خاتمہ ہوگا، ڈالر آئزولیشن،
ایران سے تیل سمگلنگ، افغانستان سے ٹرانزٹ ٹریڈ سمگلنگ زیرو ہوگی، فوری نجکاری پروگرام کا آغاز ہوگا، 6 ماہ میں قومی کارپوریشن کو سدھارا جائے گا، پاکستان میں غیر قانونی مقیم غیر ملکی شہریوں بشمول افغانوں کو واپس بھیجا جائے گا۔ آرمی چیف کو یقین محکم ہے کہ پاکستان کے عظیم دوست ممالک چین سمیت دیگر ممالک بہت بڑی تعداد میں تقریباً $75 ملین کی سرمایہ کاری کے لیے تیار ہیں۔ یعنی پہلے یہ کنفرم ہوا کہ انہوں نے لاہور کے 50 بزنس مینوں کے ساتھ ملاقات کی اور پھر اب کراچی کے 60 بزنس مینوں کے ساتھ، یعنی آپ کہہ لیں کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی جانب سے 107 بزنس مین ہیں ٹوٹل، جن سے لاہور اور کراچی کے اندر ملاقاتیں کی ہیں۔ اب ناظرین کرام، میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے یہ کیوں کہا کہ جنرل عاصم منیر نے کنٹرول سنبھال لیا ہے چیزوں کا۔ اب آپ ذرا ان نکات کو سمجھیں جو آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے ان میٹنگز کے اندر ان بزنس مینوں کے ساتھ اٹھائے ہیں۔ اب نکات یہ ہیں کہ کرپشن کرنے والوں کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا، ڈالر جمع کرنے والوں پر شدید ترین کریک ڈاؤن متوقع ہے، ڈالر کی افغانستان سمگلنگ کا مکمل خاتمہ ہوگا، ایرانی تیل کی سمگلنگ کا خاتمہ ہوگا، ملک کو خسارہ کرنے والے اداروں سے سیاسی بھرتیوں کا خاتمہ ہوگا، عرب ممالک سے جلد از جلد بھاری انویسٹمنٹ لا کر ڈالر کی قیمت زمین بوس کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے، پاکستان میں مکمل طور پر سیاسی استحکام لایا جائے گا، نان فائلر معیشت کا خاتمہ کیا جائے گا، غیر منافع بخش اداروں کی پرائیویٹائزیشن کی جائے گی، شر پسند عناصر سے آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا، اگلے 1 سال میں $70 ارب کی انویسٹمنٹ لائی جائے گی۔ اور اس وقت بہت سے لوگ جو نیریٹو بنا رہے ہیں، بلکہ میں ابھی ایک صاحب کو دیکھ رہا تھا کہ یہ بہت زیادہ نیریٹو بناتے ہیں، انہوں نے لکھا کہ حافظ صاحب تن کے رکھو۔ تو اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر نے اپنا ڈاکٹرائن پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے دے دیا ہے، اور اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل میں اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ طلعت حسین نے تو اس کے اندر ایک اور چیز کو ایڈ کیا کہ نیوٹرل جوڈیشری بھی بڑا اہم کردار ادا کرے گی۔ تو اس سے واضح ہو گیا ہے کہ عاصم منیر نے اپنی پوزیشن بہت کلیئر کر دی ہے۔ اس سے پہلے جنرل باجوہ بھی بزنس مینوں سے ملتے تھے اور انہیں اعتماد میں لیتے تھے۔ پاکستان کے اندر جب تک ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی کنفرمیشن نہ ملے، پاکستان کے دوست ممالک چیزوں کو سیریسلی نہیں لیتے، اور نہ ہی پاکستان کے بزنس مین کمیونٹی، کیونکہ obviously they are on the driving seat اور ان کی گارنٹی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے۔ شہباز گورنمنٹ کے اندر بھی آرمی چیف جو ہیں وہ سعودی عرب اور دیگر ممالک سے معاملات طے کر رہے تھے، تو آرمی چیف نے اب جو یہ نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں بہت کچھ واضح کر دیا ہے اور سمجھنے والوں کے لیے بہت کچھ ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔